بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں پنجاب اسمبلی میں پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ عالیہ شرکپور شریف کے سجادہ نشین حضرت میاں جلیل احمد شرکپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ نون لیگ کے ارکان اسمبلی نے جو بدسلوکی کی، بد اخلاقی کی، بد تہذیبی کی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہاں ان کے بڑوں میں کوئی انسانیت ہو اور وہ میاں صاحب سے اس پہ معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، لیکن کافی دن گزر گئے ہیں۔ کسی طرف سے بھی جو خود روز لوگوں کو ووٹ کو عزت دو کا ڈرامہ کرتے ہیں یا کرتی ہیں، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی ابھی تک کوئی دو لفظ بھی مذمت کے نہیں آئے۔ میاں صاحب کے چاہنے والے، میاں صاحب کے ووٹر، میاں صاحب کے عقیدت مند اس رویے سے سخت بے چین ہیں اور اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ کی پارٹی کا ہونا، یعنی آپ کا غلام ہونا ہے نا۔ آپ کی پارٹی کا آدمی ہے، وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے نہیں مل سکتا۔ آپ کا پارٹی صدر اگر غدار ہو جائے، اس کا بیانیہ مودی والا بیانیہ ہو جائے، وہ افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرے، وہ افواج پاکستان پہ الزامات لگائے، وہ جس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے، جس کو سب سے زیادہ نوازا گیا ہے، جو سب سے زیادہ لاڈلا تھا، وہی اس افواج کے خلاف الزام تراشی کر رہا ہے، انڈیا کی بولی بول رہا ہے، مودی کی زبان میں بات کر رہا ہے، اسرائیل کی زبان میں بات کر رہا ہے، غیر ملکی ایجنسیوں کی بات کر رہا ہے۔ تو میاں جلیل شرکپوری صاحب نے تو غیرت کا ثبوت دیا، قومی حمیت کا ثبوت دیا۔ باقی ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بھی بولنا چاہیے تھا، لیکن وہ مصلحتوں کا شکار ہیں، ابھی تک خاموش ہیں، نہیں بولیں گے، ایک نہ ایک دن غدار کے ساتھ ہی کھڑے کیے جائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود بولتے اور اپنے لیڈر کی مذمت کرتے، جس طرح اہل کراچی نے اپنے اس غدار بھائی کو، جس کو بھائی بنا کے کئی سالوں سے ان کے سروں پہ مسلط کیا گیا تھا، جب اس کی غداری اور بے ایمانی دیکھی، پتہ چل گیا ان کو کہ یہ غیروں کا ایجنٹ ہے، تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اب وہ وہاں پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اب وہاں نشے میں دن رات بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ جن کے وہ ایجنٹ تھے، جن کے لیے وہ کام کر رہا تھا، انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس سے کام لے رہے تھے انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اس کی جائیدادیں منجمد کر دیں۔ اب یہ میاں صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہم شاید کوئی دباؤ ڈالیں گے، افواج پاکستان اور پاکستان کے ادارے، عدالتیں ہمارے دباؤ میں آ جائیں گے اور دوبارہ اقتدار ہمیں دے دیں گے۔ تو میں تو ایسی جمہوریت پہ ایک نہیں ہزار لعنت بھیجتا ہوں، جس میں آپ دباؤ ڈال کے، جس میں کبھی آپ منت کرتے ہیں، کبھی آپ جا کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، آپ بیک ڈور سے کبھی ایک کو bھیجتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی خود جاتے ہیں، کبھی بھائی صاحب کو بھیجتے ہیں، کبھی بھتیجی کو بھیجتے ہیں، اور جب آگے سے جواب ملتا ہے کہ تمام کام ملکی قوانین کے مطابق ہوں گے، فیصلے عدالتیں کریں گی، تو آپ اداروں کو دباؤ میں لانے کے لیے پھر ان پہ چڑھائی کرتے ہیں، پھر آپ کو احتجاج یاد آ جاتا ہے، جلسے یاد آ جاتے ہیں، پھر آپ کو عوام بھی یاد آ جاتے، پھر آپ کو مہنگائی بھی نظر آتی۔ 2 سال ہو گئے آپ سودے بازی کی کوشش کرتے رہے، اور اس سودے بازی کے ذریعے ہی آپ باہر نکل گئے، اور بی بی صاحبہ بھی سودے بازی کے لیے سال 1.5 سال خاموش رہیں۔ جب بات نہیں بنی تو اب عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، اس حکومت سے نجات دلانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ افسوس تمہاری اس جمہوریت پہ، تمہاری اس سوچ پہ کہ تم کس طرح کے پاکستانی ہو۔ تم نے یہ ٹھیکہ لے لیا ہے کہ تم ہی ہمیشہ پاکستان کے بادشاہ رہو گے۔ 3 دفعہ تو تم وزیر اعظم بن چکے، اب کسی اور کو، اپنی پارٹی کے کسی اور آدمی کو موقع دے دیتے، یہ بھی تمہیں گوارا نہیں ہے۔ اپنے سارے خاندان کے
بگوڑے جو ہیں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، ان میں سے اب کوئی اہل رہا نہیں خاندان میں سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے خاندان کا کوئی بندہ وزارت عظمیٰ کا اہل نہیں ہے تو نہ کھیلیں گے، نہ کھیلنے دیں گے، سارا کھیل ہی خراب کریں گے۔ آپ نے ملک کو بد امنی کا شکار کرنے کے لیے جلسے شروع کر لیے، شور شرابہ شروع کر لیا، اور کراچی میں کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا ڈرامہ کر کے آپ نے افواج پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ اب میں تو حیران ہوں کہ آپ کو اتنی ڈھیل، ہر دفعہ ڈھیل ہی دے دی جاتی، اور کوئی ہوتا تو ہمارے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بیانوں پہ پرچے ہو گئے، دہشت گردی کے مقدمات بنے ہم پہ۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بیچارے 3 مہینے ہو گئے بلا وجہ ہی اندر ہیں، اور تم لوگ فوج کے خلاف بولو تب بھی کوئی بات نہیں، اور تم عدالتوں کے خلاف بولو، کہو کہ 5 جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں، یہ آزاد نہیں ہیں، یہ فیصلے مرضی سے نہیں کرتے۔ اگر وہ آپ کے حق میں فیصلے کریں تو آپ کی عدالتیں آزاد ہیں، اگر وہ فیصلہ کوئی آپ کے خلاف آ جائے تو پھر وہ آپ کی عدالتیں بھی آزاد نہیں ہیں، وہ بھی کسی کی مرضی سے فیصلے کریں۔ یہ تمہاری جمہوریت ہے۔ عام آدمی، ایک عام سادہ لو آدمی بھی جب سوچتا ہے تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے لیڈر ہیں جو اپنے سوا اور کچھ نہ ملک کا سوچتے ہیں، نہ ملک کے اداروں کا سوچتے ہیں، نہ غریب عوام کا سوچتے ہیں، بس اپنا ہی سوچتے۔ میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب نے غیرت ملی کا ثبوت دیا اس شخص کے خلاف جس نے افواج پاکستان کے خلاف بکواس کی، انہوں نے اس کے خلاف بیان دیا کہ ہمیں یہ بیانیہ قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سے مل کے تمام ارکان اسمبلی جو ہیں، بدقسمتی سے ہمارا سسٹم ایسا بن گیا ہے، وزیر اعلیٰ سے نہیں ملیں گے، اپنے اپنے حلقوں کے کام نہیں کروائیں گے تو عوام انہیں دوبارہ ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ سے ملنا اگر کوئی جرم ہے تو پھر یہ کیسی جمہوریت ہے؟ پھر آپ تو بیک ڈور سے جا کے ان سے بھی ملتے ہیں جن سے ملنے پہ آپ کو اعتراض ہے، ان سے ملتے ہیں جن کو آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں۔ تو میاں جلیل احمد شرکپوری اپنے وزیر اعلیٰ کو بھی ملے تو وہ قابل گردن زد نہیں ہے۔ میاں جلیل احمد شرکپوری پاکستانی افواج کے حمایت میں بیان دے اور اپنے لیڈر کی غداری کو عیاں کرے تو وہ قابل گردن زد نہیں ہے، اور آپ اس کی دستار پہ جو سنت رسول ہے اس پہ جا کے لوٹے رکھیں اور اس کا مذاق اڑائیں اور اس کے خلاف نعرے بازی کریں۔ افسوس ہے تم پہ کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تمہارا کوئی بڑا، کوئی تمہارا دانشور، کوئی نہ کوئی تو بولتا، کہتا کہ زیادتی ہوئی ہے، میاں جلیل احمد صاحب سے معافی مانگتے اور فوراً اس نقصان کا اور ان کی جو بے حرمتی کی گئی اس کا ازالہ کرتے۔ ان کے جو ووٹر تھے وہ یقین کر لیتے کہ آپ واقعی ووٹ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو حلقے کے تمام ووٹروں کی عزت ان کے ہاتھ پکڑا دی، لو بھی تمہاری عزت، یہ اتنی کوئی عزت ہے تمہاری ہماری نظر میں۔ اور تمہارے حلقے، تمہارا قومی اسمبلی کا ممبر بھی وہاں سے میاں صاحب کی وجہ سے جیتا ہے۔ اب میاں صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہو تو میاں صاحب کا یہ مطالبہ جائز ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی استعفیٰ دے جو میرے ووٹوں سے جیتا ہے، اس سے تو استعفیٰ نہیں دلواتے ہو۔ اور پھر تمہاری جمہوریت تو عجیب جمہوریت ہے کہ جن 14 سینیٹروں نے تمہارے خلاف ووٹ دیے اور تمہیں ذلیل کروایا، تم 1 گھنٹہ پہلے بغلیں بجا رہے تھے ساری پارٹیاں مل کے متحدہ اپوزیشن کہ آدھے گھنٹے کے بعد سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، ہمارا چیئرمین ہوگا، لیکن تمہارے 14 ممبروں نے تمہارے منہ پہ کالک ملی۔ اور تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کا نام لے سکو وہ کون ہے، وہ کون سے ممبران سینٹ تھے جنہوں نے تمہاری مرضی کے خلاف ووٹ دیا۔ نہ تم نے ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر کیا، نہ ان سے استعفے لیے، نہ ان کے سروں پہ جا کے لوٹے رکھے۔ یہ جمہوریت پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستانی عوام ایسی جمہوریت کو نہیں مانتے۔ یہ جمہوریت نہیں، یہ فراڈ ہے، یہ پاکستانی عوام سے ڈرامہ ہے کہ زرداری صاحب جیت جائیں تو ان کے نزدیک الیکشن سبحان اللہ بہت منصفانہ الیکشن، صاف شفاف الیکشن۔ اب میاں صاحب جیت جائیں تو میاں صاحب کے لیے صاف شفاف الیکشن، ہار جائیں تو اس سے الیکشن سے بدتر الیکشن ہی کوئی نہیں ہے۔ اس میں ناانصافی ہو گئی، اس میں دھاندلی ہو گئی، اس میں مینڈیٹ چوری ہو گیا۔ مجھے آپ بتائیں، اگر آپ خدا کو، رسول کو، قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں
کہ پاکستان کا کون سا الیکشن منصفانہ تھا؟ 2002 کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی، 2008 کے الیکشن میں بے پناہ دھاندلی ہوئی، 2013 کا الیکشن سارے کا سارا ہی دھاندلی شدہ تھا، وہ تمہارے لیے قابل قبول تھا، اس لیے کہ اس میں تم لوگ جیت گئے اور اس میں تمہارے مخالف جیت گئے۔ یہ الیکشن جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی شرم بھی ہوتی ہے انسان کو کہ کوئی ایسا فارمولہ ہی بنا لیتے یار، تم کم از کم 2002 سے لے کے 2018 تک پیپل پارٹی، نون لیگ، اے این پی اور محمود خان چکزئی وغیرہ اور جے یو آئی سارے رہے ہو اور سارے اکٹھے رہے ہو، کوئی منصفانہ الیکشن کروانے کا سسٹم ہی بنا دیتے، قوم کو کہتے ہی ہم نے منصفانہ الیکشن کروانے کا سسٹم دیا ہے، اب دھاندلی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت با اختیار اور اقتدار تمہارے پاس تھا، با اختیار تم تھے اور تم چاہتے تھے کہ یہ دھاندلی والا سسٹم ہی رہے تاکہ ہم جیتتے رہیں۔ ہم ارب روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، ہمارا کینڈیڈیٹ 50 کروڑ خرچ کر سکتا ہے، نہ اس کے کو مقابلے میں پیسہ خرچ کر سکے گا، نہ جیت سکے گا۔ یہ سسٹم صرف تمہیں سوٹ کرتا ہے، یہ سسٹم پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا، یہ سسٹم عوام کو سوٹ نہیں کرتا، یہ سسٹم جمہوری نہیں ہے۔ ہمارے مقتدر اداروں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ جس نام نہاد جمہوریت کے بل بوتے پہ چیختے چلاتے ہیں، اداروں کو بلیم کرتے ہیں، عوام اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ آپ جیت جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ہار جائیں تو آپ چھوڑ ڈالیں گے، 5 سال تک قوم کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ اور میں آپ سے بس اتنی مطالبہ کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں میں میاں جلیل احمد صاحب کی جو توہین آپ نے کی ہے اس کے غصے میں کہہ گیا، اور باتیں سچ ہیں، حق ہیں، یہ پاکستان کے عوام کی آواز ہیں۔ میں آپ سے پھر مطالبہ کرتا ہوں، اگر ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ تمہارا واقعتاً حقیقی ہے تو میاں جلیل شرک پوری سے معافی مانگو، تاکہ قوم تمہارے اوپر اعتماد کر لے کہ تم واقعتاً ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے لگے ہوئے ہو، چوروں کو عزت دلوانے کے لیے نہیں لگے ہوئے۔ اگر تم ووٹ کو عزت دلوانے کے لیے لگے ہو تو پھر اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اپنی مرضی کرنے کا بھی حق دو، کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی رائے دے سکیں۔ تم نے مل کے دونوں پارٹیوں نے مختلف ترمیمیں کر کر کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا کہ جو ایم پی ایم این اے تمہارے ٹکٹ پہ بنے گا وہ تمہارا خاندانی غلام بنے گا۔ وہ ایم پی اے نہیں بیچارہ، ایم این اے نہیں، خاندانی غلام بنے گا، تمہاری مرضی کے بغیر سوچ بھی نہیں سکے گا، تمہاری مرضی کے بغیر ملک کی مفاد میں اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں دے سکے گا۔ ایسی تمام ترامیم بھی آئین سے اٹھا کے باہر پھینک دینی چاہیے۔ اسمبلی موجود ہے، نئے الیکشن سے پہلے آئین کو صاف اور پاک کرنا چاہیے ایسی ترامیم سے جو جمہوری نہیں ہیں بلکہ بادشاہت کے لیے، اپنی خاندانی بادشاہت کے لیے بنائی گئی۔ میں میرے تمام رفقا، میرے تمام محبت کرنے والے اور میرے تمام ساتھی جو ہیں میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب سے بہت شرمندہ ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری موجودگی میں ہمارے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا گیا ہے۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور ایسے نظام کو ہم 1000 دفعہ اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتے ہیں۔